قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وفی شان الحبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ وہ بھی غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجیں۔ اس سے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ درود پڑھیں۔ اس لیے جو مومن ہے، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو وہی پیارا آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھے گا۔ لیکن درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری حدیثیں اس پر وارد ہیں۔ میں آپ کو چند حدیث مبارکہ درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے سناتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ ان صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ تو اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پر کا آراستہ کرو، مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پر کا راستہ کرو، مزین کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ یہ کتنی پیاری یہ حدیث مبارکہ ہے درود پاک کے فضائل پر۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک روایت میں 100 رحمتوں کا بھی ذکر ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور کم از کم 313 مرتبہ درود پاک کا ہم معمول بنا لیں دن میں، کیونکہ 313 مرتبہ جو درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک اس کے اوپر بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو تم میں سے مجھ پر زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں جو دن میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ نہیں تو کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، تو یہ ساری برکات اور فضیلت ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس شخص سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ تو یہ اس حدیث کی بھی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے درود پاک کا معمول بنائیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ پیارے آقا علیہ السلام پر جو شخص درود پاک پڑھتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی قبر کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جو بھی امتی حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ حضور علیہ السلام کو اس پڑھنے والے اور پڑھنے والے کے والد کا نام حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو دیکھیں جو درود پاک پڑھتے ہیں ان کی روزانہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے۔ تو خود اس سے ایک نقطہ بھی آپ کے پیش نظر رکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی جو مزار کے پاس فرشتہ کھڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سماعت کو اتنی زیادہ کر دیا ہے کہ پوری دنیا سے کوئی بھی مومن کوئی بھی امتی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو سن لیتا ہے۔ جب فرشتے کا یہ عالم ہے تو پیارے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کا اس بندے کے درود پاک کو نہیں سنیں گے، اس پر رحم و کرم نہیں فرمائیں گے، اس کی مصیبتوں کو دور نہیں فرمائیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات عالی پر کثرت سے درود پاک پڑھیں اور درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی دنیا اور آخرت میں ڈھیر برکتیں ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔